خوشخبری سب کے لیے ہے۔ ارشاد عظیم کی تکمیل کے لیے ہمیں انجیل کی خوشخبری سب کو سنانی ہے، خواہ ان کی معاشی حیثیت، جسمانی یا دماغی حالت، ان کا نسلی اور مذہبی پس منظر کچھ بھی ہو۔ میں زکریا امیر ہوں، اور میرا ایمان ہے یسوع نے اس اصول کی تعلیم ہمیں ایک تمثیل کے ذریعے دی ہے، اور یہ تمثیل ایک بڑی ضیافت کے بارے میں ہے جہاں بہت سے لوگوں کو بلایا گیا۔ اس کو بہتر طور پر سمجھانے کے لیے میں لوکا کی معرفت انجیل کے 14ویں باب سے پڑھوں گا۔ اسے بڑی ضیافت کی تمثیل کہا گیا ہے۔ جو اس کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھے تھے ان میں سے ایک نے یہ باتیں سن کر یعنی یسوع نے سے کہا، اب اگر آپ ان باتوں کو جاننا چاہتے ہیں جو انہوں نے اس سے پہلے سنی تو آپ کو عاجزی اور سخاوت کی طرف واپس جانا ہوگا، ان سب اصولوں کی طرف جانا ہوگا جو ہم نے اس سے پہلے پڑھے۔ اس سے کہا، مبارک ہے وہ جو خدا کی بادشاہی میں کھانا کھائے۔ اب یہ فریسیوں میں سے ایک تھا اور وہ یسوع کی نظر میں اہم بننے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ خود کو یسوع کے مقابلے میں اچھا دکھانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر یسوع نے اس کے خیالات جان کر اس سے جو کچھ کہا وہ آیت 16 میں ہے۔ اس نے اس سے کہا، ایک شخص نے بڑی ضیافت کی اور بہت سے لوگوں کو بلایا، اور کھانے کے وقت اپنے نوکر کو بھیجا کہ بلائے ہوں سے کہے کہ آؤ، اب کھانا تیار ہے۔ اس پر سب نے مل کر عذر کرنا شروع کیا۔ پہلے نے اس سے کہا، میں نے کھیت خریدا ہے، مجھے ضرور ہے کہ جا کر اسے دیکھوں، میں تیری منت کرتا ہوں کہ مجھے معذور رکھ۔ وہ بہت امیر شخص تھا، اس نے کھیت خریدا، اب وہ اسے دیکھنے جا رہا تھا۔ دوسرے نے کہا، میں نے 5 جوڑی بیل خریدے ہیں اور انہیں آزمانے جاتا ہوں، میں تیری منت کرتا ہوں، مجھے معذور رکھ۔ اس دور میں 2 بیل کا مطلب ہوتا تھا کہ آپ کھاتے پیتے گھرانے کے ہیں۔ 5 بیل خریدنے والا بھی ایک امیر شخص تھا، اس نے بھی بہانہ بنا دیا۔ ایک اور نے کہا، میں نے بیاہ کیا ہے، اس سبب سے نہیں آ سکتا۔ اب شادی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر یہ بھی ایک بڑی دعوت پر نہ جانے کا بہانہ تھا۔ وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ میں اپنی دلہن کو بھی وہیں لے آؤں گا، پر اس نے ایسا نہیں کیا۔ بس اس نوکر نے آ کر اپنے مالک کو ان باتوں کی خبر دی۔ اس پر گھر کے مالک نے غصے ہو کر اپنے نوکر سے کہا، جلد شہر کے بازاروں اور کوچوں میں جا کر غریبوں، لنجوں، اندھوں اور لنگڑوں کو یہاں لے آ۔ نوکر نے کہا، اے خداوند، جیسا تو نے فرمایا تھا ویسا ہی ہوا، اور اب بھی جگہ ہے۔ مالک نے اس نوکر سے کہا کہ سڑکوں اور کھیت کی باڑوں کی طرف جا اور لوگوں کو مجبور کر کے لا تاکہ میرا گھر بھر جائے، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ جو بلائے گئے تھے ان میں سے کوئی شخص میرا کھانا چکھنے نہ پائے گا۔ اب یسوع اس تمثیل سے کیا سکھانا چاہتا تھا؟ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جو میرے مطابق اس کے معنی ہے۔ سب سے پہلے اس تمثیل میں ایک بڑی ضیافت اس دنیا کے آخر میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ ہم اسے برہ کی شادی کی ضیافت بھی کہہ سکتے ہیں، جس کا مکاشفہ کی کتاب میں ذکر ہے، جہاں سب ایماندار اس دلہا سے ملیں گے جو یسوع مسیح ہے۔ دوسری بات، عظیم ضیافت خدا باپ نے تیار کروائی ہے، یہ بات بہت واضح ہے۔ تیسرا نقطہ، وہ نوکر اکلوتا بیٹا ہے، یعنی یسوع مسیح، وہ لوگوں کو خدا باپ کے پاس آنے کی دعوت دیتا ہے۔ پھر وہ جو پہلے بلائے گئے تھے وہ اسرائیل کے مذہبی رہنما تھے، وہ سب وہاں بیٹھے تھے، وہ یسوع کو تمثیل سناتے ہوئے سن رہے تھے، مگر بہت سے مذہبی رہنما جنہیں دعوت دی گئی ان سب نے ضیافت میں شامل نہ ہونے کے بہانے بنائے۔ میں نے کھیت خریدا، میں نے بیل خریدے، میری ابھی شادی ہوئی ہے، مجھے معاف کرنا، میں نہیں آ سکتا، یہ ضیافت کتنی ہی خاص کیوں نہ ہو۔ یسوع نے پھر غریبوں، لنجوں، اندھوں، لنگڑوں کو دعوت دی۔ یہ لوگ اسرائیل کے مذہبی رہنما نہیں تھے، کہا جا سکتا ہے کہ یہ عام لوگ تھے، اور پھر بھی مزید مہمانوں کے لیے جگہ تھی۔ باپ نے بیٹے سے کہا کہ سڑکوں اور کھیت کی باڑوں کی طرف جا اور لوگوں کو مجبور کر کے ضیافت میں لا تاکہ میرا گھر بھر جائے۔ یہ غیر اقوام کی طرف اشارہ ہے۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ جو یہاں موجود ہیں اور کلام سن رہے ہیں وہ غیر اقوام سے ہیں۔ یسوع نے ایک اور موقع پر کہا، اچھا چرواہا میں ہوں، اور اس نے اور بھیڑوں کا بھی ذکر کیا۔ میری اور بھی بھیڑیں ہیں جو اس بھیڑ خانہ کی نہیں، مجھے ان کو بھی لانا ضرور ہے اور وہ میری آواز سنیں گی، اور پھر ایک ہی گلہ اور ایک ہی چرواہا ہوگا،
اور جیسے یوحنا نے کہا وہ اپنے گھر آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس میں یہودی اور غیر قوم والے شامل ہیں۔ اور یسوع نے یہ بھی کہا، میں ساری دنیا کے گناہوں کے واسطے جان دینے آیا ہوں، یعنی یہودی اور غیر قوم والے بھی۔ ساری دنیا کے لوگ مسیح کی کلیسیا کا حصہ بن سکتے ہیں۔ میں پھر سے اسی واقعے کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو یسوع کی زمینی خدمت میں ہوا۔ وہ یہودی اور غیر قوم کے بارے میں یہ تعلیم دیتا تھا۔ وہ اپنے گھر آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا، اور اس تمثیل میں آپ اسے رد ہوتا دیکھ سکتے ہیں، اس کا دعوت نامہ رد ہوتا دیکھ سکتے ہیں۔ پہلے فریسیوں کی جانب سے جنہوں نے بہانے بنائے، یہ عام یہودی لوگ تھے۔ اسرائیلی قوم نے اسے رد کیا، مگر جتنوں نے اسے قبول کیا، جو سڑکوں اور کھیت کی باڑوں کی طرف سے آئے تھے، وہ اس غلہ خانہ کے نہیں تھے، یعنی اسرائیل کے نہیں تھے۔ ان سب کو دعوت دی گئی کیونکہ وہ سب اسی غلہ خانہ کے تھے۔ اس کے غلہ خانہ کے لیے دعوت عام ہے، اس میں یہودی اور غیر اقوام دونوں شامل ہیں۔ اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا، یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں وہ نہ خون سے، نہ جسم کی خواہش سے، نہ انسان کے ارادے سے، بلکہ خدا سے پیدا ہوئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسیح سب سے پہلے اپنوں کے پاس آیا اور پھر ساری دنیا کے پاس آیا تاکہ وہ بچائے جا سکیں۔ غور و خوض کے لیے سوال ہے، پطرس کے لیے طرفداری کی عادت پر قابو پانا کیوں مشکل تھا، اور آج بہت سے لوگوں کے لیے ایسا کرنا کیوں مشکل ہے؟ یاد رکھیں، کلیسیا کے بننے کے 5 سال تک پطرس کو غیر اقوام کے بچائے جانے پر یقین نہیں تھا، جب تک کیسریا میں خدا نے اس کی ملاقات کرنیلیس سے نہ کروائی، اور پھر اس نے کہا، اب میں جان گیا کہ خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے۔ اسے اپنی اس طرفداری کی عادت پر قابو پانے میں اتنا وقت کیوں لگا؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ بھی ایک انسان تھا اور وہ بھی ہماری طرح گناہ سے دوچار تھا۔ ہم سب اپنے چھوٹے سے گروہ اور قومیت کے لحاظ سے ایک ہی سمت میں چلتے جاتے ہیں۔ پطرس کو خدا کے اس فضل کو سمجھنے میں بہت وقت لگا جو ساری دنیا کے لیے ہے، کیونکہ وہ خود ایک یہودی تھا۔ اس نے شروع سے یہی سنا تھا کہ ساری دنیا کے لوگوں میں سے وہی خاص ہے، مگر خدا نے ایسا خاص مقصد کے لیے کہا تھا تاکہ وہ اسرائیل کے گھرانے سے مسیحا لائے اور ساری دنیا اسے جان لے۔ ابراہیم کے ساتھ خدا کا عہد ساری دنیا کے لیے نعمت کی طرح تھا، اور پطرس کو سکھایا گیا تھا کہ وہ سامریوں کے ساتھ کوئی تعلق نہ رکھے، کیونکہ وہ 2 قوموں میں سے تھے، یعنی یہودی اور غیر قوم۔ یہودی سامریوں سے کسی قسم کا تعلق نہیں رکھتے تھے، اس لیے یسوع نے نیک سامری کی مثال دی۔ یہ بات سمجھنے میں اسے بہت وقت لگا کہ یسوع نے سامریوں کے لیے بھی جان دی، کیونکہ وہ ایک ماہی گیر تھا۔ یہ اس کی عادت کا حصہ تھا۔ جب خدا نے اسے چنا، اس کا خدا سے کوئی بھی ذاتی تعلق نہیں تھا جب تک اس کی ملاقات یسوع سے نہ ہوئی۔ تب اس نے خدا کی تمام دنیا کے لیے محبت کو جانا۔ یسوع کے ساتھ 3.5 برس گزارنے کے بعد وہ اپنی پرانی زندگی کی طرف لوٹ گیا۔ کیا آپ کو یاد ہے اس نے یسوع پر لعنت کی اور اس کا انکار کیا؟ اس کا وہ برتاؤ ماہی گیر جیسا ہی تھا، وہی سخت لہجہ جیسا یسوع سے ملنے سے پہلے تھا۔ پطرس ایک تبدیلی سے گزر رہا تھا، اسے اپنی اس طرفداری کی عادت چھوڑنے میں مشکل پیش آ رہی تھی۔ اس میں سیکھنے کی بات یہ ہے کہ خدا چاہتا کہ ہم اپنی زندگی سے ہر طرح کی طرفداری کی عادت کو نکال پھینکیں، کیونکہ انجیل کی خوشخبری سب کے لیے ہے اور رسول بھی یہی ہے۔ ارشاد اعظم کی تکمیل کے لیے ہمیں انجیل کی خوشخبری سب کو سنانی ہے، خواہ ان کی معاشی حیثیت، جسمانی یا دماغی حالت، ان کا نسلی اور مذہبی پس منظر کچھ بھی ہو۔